علمی نالج کے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میرے والد کی وفات کے بعد میری ماں نے اپنی ساری جمع پونجی میری پڑھائی پہ لگا دی تاکہ میرا مستقبل روشن ہو، لیکن اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد مجھے پاکستان میں اپنا مستقبل تاریک نظر آ رہا تھا کہ کوئی بھی کمپنی نوکری دینے کو تیار نہ تھی۔ ایک روز میں انٹرنیٹ پہ آن لائن جاب تلاش کر رہی تھی تو مجھے ایک لنک ملا جس کو میں نے کھولا تو خوش ہو گئی۔ ایک بیرون ملک کی کمپنی جو محض بنیادی تعلیم پر نوکری دے رہی تھی۔ ان کا فقط ایک ہی مطالبہ تھا، لڑکی حسین ہونی چاہیے۔ ماہانہ تنخواہ $900 تھی۔ میں نے جلدی اپنی بنیادی معلومات اور دلکش تصاویر جمع کروا دی۔ 2 دن بعد ہمارے گھر ایک خط آیا جس کو میں نے کھول کے دیکھا تو اس میں میرا پاسپورٹ تھا جو مجھے اس کمپنی نے بھیجا تھا۔ مزید اس خط میں یہ بھی لکھا ہوا تھا، ہم آئندہ ہفتے تک آپ کو ایک ہوائی جہاز کا ٹکٹ بھی بھیج دیں گے۔ میں جلدی سے اپنی ماں کے پاس گئی اور اسے پڑھ کے سنایا۔ میری ماں نے خط سنتے ہی کہا، یہ سب ایک دھوکہ ہے، اسے پھاڑ کر پھینک دو، میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گی۔ میں نے اپنی ماں سے کہا، تم تو رہنے دو اماں، تمہیں کیا پتہ، تم تو بس یوں ہی پرانی سوچ کی مالک ہو اور اللہ جانے کس دنیا میں رہتی ہو۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے اور وہ خاموش ہو گئی۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ میں ہفتہ بھر شاپنگ میں مصروف رہی۔ ٹھیک ہفتے بعد ہمارے گھر دوسرا خط آیا جس میں ہوائی جہاز کا ٹکٹ تھا۔ میری روانگی 2 روز بعد کراچی ایئرپورٹ سے تھی۔ روانگی کے روز میں تیار ہونے کے بعد ماں کے پاس گئی اور کہا، چلو مجھے ایئرپورٹ تک چھوڑ آؤ۔ ماں نے برہمی کا اظہار کیا، کہنے لگی، میں تمہیں موت کے سفر پر کیسے روانہ کرنے جا سکتی ہوں، یہ تمہارا فیصلہ ہے بیٹی، تو خود ہی چلی جاؤ۔ میں نے ماں سے ساتھ چلنے کی ضد نہ کی اور اکیلی ایئرپورٹ کی جانب چل پڑی۔ ہوائی جہاز کا سفر کافی لطف اندوز تھا، بس وہ آخری خوشی کے پل تھے جو میری زندگی میں آئے۔ بیرون ملک پہنچنے پر مجھے ایک سیاہ فام شخص نے ریسیو کیا اور مجھے فلیٹ میں لے گیا۔ کہنے لگا، تم یہیں پر رہو گی؟ میں سوچ میں پڑ چکی تھی اور نہ جانے کون سی کمپنی ہے جو اپنے ملازموں کو اتنی مراد سے نوازتی ہے۔ میری حیرت زیادہ دیر تک نہ رہی۔ اگلے روز صبح 2 مرد میرے فلیٹ میں گھس آئے۔ میں بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ ان کی بات سنی تو اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے کہنے لگے، دوبارہ بستر پر اسی حالت میں لیٹ جاؤ اور اپنی قمیض اتار کے سائیڈ پر رکھ دو۔ میں بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں ڈر چکی تھی۔ میں نے پوچھا، تم کون ہو؟ سفید داڑھی والا آدمی بولا، میں اس کمپنی کا مالک ہوں جس نے تمہیں اس ملک میں بلایا ہے۔ میں فریض کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ میں نے اس سے کہا، سر آپ کا تو کافی سخی انسان ہے، آپ نے مجھے اتنی دور سے کام کے لیے بلایا ہے، خدا را میری عزت سے مت کھیلیں۔ وہ دونوں مرد زور سے کہہ کے لگا کر ہنسنے لگے۔ وہ آدمی بولا، ہم نے تمہیں اسی کام کے لیے بلایا ہے، کیا تم نے ہمارا لنک ٹھیک سے چیک نہیں کیا تھا؟ مجھے یاد آیا، میں نے صرف $900 اور بیرون ملک نوکری کا اشتہار دیکھا تھا، مزید تو کچھ پڑھنے کی زحمت ہی نہ کی تھی۔ کہنے لگے، آج ہم تو تم پر ٹیسٹ کریں گے اور کل تمہیں باقاعدہ طور پر نوکری پر بھیجیں گے۔ میں نے خوب ہاتھ پاؤں مارے پر آخر میں وہی کہاوت کام کر گئی، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ اگلے روز مجھے چھوٹے کپڑے پہنا کر پارٹیوں میں بھیجا جانے لگا۔ میرا ویزا آج تک اسی کمپنی کے پاس ہے۔ مجھے طرح کے لوگوں کے ساتھ سلایا جاتا ہے۔ یہ سب میری اپنی غلطی کا نتیجہ ہے۔ میں نے اپنی ماں کے سمجھانے پر اسے یہ کہہ کر خاموش کروا دیا تھا، ماں تم رہنے دو، تمہیں کچھ نہیں پتہ۔ مجھے اپنی ماں کا دل دکھانے کی سزا مل رہی ہے۔ معزز دوستو، بزرگوں کی نصیحت میں ضرور سبق ہوتا ہے جو دیر سویر سمجھ آ ہی جاتا ہے۔ دوستو، مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ شکریہ۔